اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کو میں اپنے چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں۔ عشاء کی سنتوں کے بارے میں آج آپ سے بات کی جائے گی۔ عشاء کی سنتیں 4 رکعات ہیں جو فرضوں کے بعد ادا کی جاتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد 4 رکعات پڑھتے پھر آرام فرماتے۔ بعض علماء نے احادیث کو جمع کرنے کے بعد فرض رکعات کی تعداد کے مساوی 17 سنتوں کو پسند فرمایا، یعنی فجر سے پہلے 2 رکعت، زور سے پہلے اور بعد میں 2 رکعت، زور سے پہلے 4 اور پھر اس طرح 2، عصر سے پہلے 4، مغرب کے بعد اور 2، اور عشاء کے بعد 3 وتر جو کہ واجب ہے۔ اس سلسلے میں مذکورہ حدیث کے بارے میں تم جان لو گے تو تعداد مقرر کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ خیر موضع فمن شاء اکثر ومن شاء اقل، نماز بلائی کی چیز ہے جو مقرر کی گئی ہے، لہذا جو چاہے زیادہ پڑھے اور جس کا دل چاہے کم پڑھے۔ جو بھی شخص شرائع آخرت کا سالک ہے وہ بلائی میں جس قدر رغبت رکھتا ہے تو ان نمازوں میں سے اسی قدر اختیار کرتا ہے۔ ہماری مذکورہ گفتگو جو سے ہو چکی ہے اس سے پہلے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض کی تاکید زیادہ ہے اور بعض کی کم۔ موقع عمل کو چھوڑنا عقل سے بعید ہے، خاص طور پر یہ کہ ان نوافل کے ذریعے فرائض کی تکمیل ہوتی ہے۔ چنانچہ جو زیادہ نہ پڑھ سکتے، جو زیادہ نہ پڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے فرض مکمل نہ ہو پائیں اور اس نقصان کا ازالہ بھی نہ ہو۔ وتر کے متعلق حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد 3 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی یہ والی سورت پڑھتے تھے 30 سپارے کی، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل هو الاحد پڑھتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعتیں بیٹھ کر پڑھتے تھے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ پالتی یعنی چوکڑی مار کر بیٹھتے تھے، ممکن یہ ظلم کے باعث ایسا کرتے تھے۔ ایک اور روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو اس پر 4 زانو ہو جاتے اور سونے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھتے۔ پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض اور دوسری رکعت میں سورۃ التکاثر، اور ایک اور روایت میں یہ ہے کہ مطابق سورۃ الکافرون پڑھتے تھے۔ وتر ایک سلام کے ساتھ اور 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنا بھی جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت 3، 5، 7، 9 اور 11 سلام سے وتر کو پڑھا ہے۔ 13 رکعت کے بارے میں روایت غیر واضح ہے۔ ایک غیر معمولی معروف روایت میں 17 رکعتیں مذکور ہیں۔ یہ رکعتیں جن کو ہم نے وتر کہا اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی تہجد نماز تھی۔ رات کے وقت تہجد پڑھنا سنت موقع ہے، اس کی تفصیل وظائف کے باب کے بارے میں ہم آپ کو بیان کر چکے ہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وتر کی فضیلت میں اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا کہ 1 رکعت کے ساتھ وتر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت ہے کہ آپ کی 1 رکعت کے ساتھ نماز وتر بنانے میں ہمیشہ کی رہی۔ یہ بھی کہا گیا کہ ملا کر پڑھنا افضل ہے، کیونکہ یہ اختلاف کی شبہ سے نکلنے کے لیے راضی نہ، بالخصوص جب امام پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے وہ شخص بھی پڑھے گا جو صرف 1 رکعت کا قائل نہیں، جیسے کوئی حنفی مقتدی ہو، اگر 3 رکعتیں اکٹھی یعنی ملا کر پڑھے تو ان سب کے ساتھ وتروں کی نیت کر لے۔ اگر عشاء کی 2 سنتوں یا فرضوں کے بعد 1 رکعت پڑھے تو بھی وتر کی نیت کر لے، اور یہ صحیح ہے کہ کیونکہ وتر نماز کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ طاق رکھتے ہوں، اور اس سے پہلے جو نماز ہوگی اسے بھی طاق کر دے، یعنی اس نماز نے فرض نماز کو وتر بنا دیا۔ اگر عشاء کی نماز سے پہلے وتر پڑھے گا تو درست نہ ہوگا، یعنی وتر کی مذکورہ فضیلت سے محروم رہے گا جو سرخ خنثوں سے وتر ہے۔ جیسا کہ ایک روایت میں مذکور ہے کہ 1 رکعت جب بھی پڑھے درست ہے۔ عشاء سے پہلے وتر پڑھنا اس لیے درست نہیں کہ لوگوں کے اجماع کے خلاف ہے، مزید یہ کہ اس سے پہلے کوئی نماز نہیں ہوتی جو اس کے ساتھ طاق کی صورت میں وتر بن سکے۔ اگر 3 وتروں کو الگ الگ کر کے پڑھے تو اول 2 رکعت کی نیت میں تائل ہے، اسے تہجد کے عشاء کی سنتوں کی نیت نہ کرے، وگرنہ وہ وتر نہ رہیں گے۔ اگر وتروں کی نیت کرے تو وہ ذاتی طور پر وتر نہیں بلکہ 2 رکعتیں وتر، تو اس کے بعد 1 رکعت ہے، لیکن ظاہر یہ ہے کہ وتروں کی نیت کرے جس طرح گٹھی پڑھی جانے والی 3 رکعتوں میں کرتا ہے۔ لیکن وتر کے 2 معنی ہیں، ایک یہ کہ وہ ذاتی طور پر وتر ہو، دوسرا یہ کہ اسے بعد والی نماز سے ملا کر طاق کر لیا جائے۔ اس طرح 3 کا مجموعہ بھی وتر ہوگا اور ان میں سے 2 رکعت بھی وتر ہوں گے۔ البتہ ان کا وتر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہے۔ اگر اس کا ارادہ پختہ ہو کہ وہ ان 2 رکعتوں کو تیسری رکعت کے ذریعے وتر بنائے گا تو اس سے ان 2 میں وتروں کی نیت کرنی چاہیے، جبکہ تیسری رکعت ذاتی طور پر طاق ہے اور دوسروں کو بھی وتر کرتی ہے، جبکہ 2 رکعتیں نہ ہوں تو دوسری نماز کو وتر بناتی ہے، اور نہ ہی خود ذاتی طور پر وتر ہے بلکہ وہ دوسری نماز کے ذریعے وتر بنتی ہے۔ وتر نماز کے آخر میں
پڑھنے چاہیے، چنانچہ یہ تہجد کے بعد ہوگا۔ وطر اور تہجد کی فضیلت ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت قریب اس کے بارے میں آپ کے ساتھ بات کی جائے گی۔ وطر نماز اکثر ہمارے جو اولیاء کرام تھے وہ صبح تہجد کے ساتھ وطر کی نماز پڑھتے تھے۔ اگر آپ کو یہ شک ہو، خوف ہو کہ میں صبح تہجد کے لیے نہ اٹھ سکوں گا، تو آپ کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد آخر میں آپ وطر پڑھ کے سو جائیں۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ مجھے نئی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔